إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني التحي التهامي مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم عباد الله بتقوى الله أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه السلام حيثما كنتم فصلوا علي فصلاتكم تبلغني صلوات محمد وعلى مومنین کرام، مسلسل آپ کی خدمت میں صلوات کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ آج یہ تیسرا خطبہ ہے جو اس موضوع پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مومن جس سے عبادت سے وابستہ رہتا ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق، یا یہ وہ عمل ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہے اور اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی ہے۔ خود اللہ کہتا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون صلوات بھیجتے ہیں
یہ یصلون جو ہے یہ وہ پاسٹ ہے جسے کنٹینیو پاسٹ کہتے ہیں، کنٹینیو ٹینس کہتے ہیں. یہ وہ ٹینس ہے کہ جسے استمرار کہتے ہیں، جس میں دوام پایا جائے، جس میں ہمیشگی پائی جائے. لہذا جب یہ کہا جائے گا کہ یصلون صلوات بھیجتے رہتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے اللہ کا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس میں نے محمد اور ان کی آل پر ایک مرتبہ صلوات بھیجا ہے، بلکہ اس عبادت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ ہمیشہ اور قیامت تک جاری رہے گا. تو جب اللہ محمد و آل محمد پر ہمیشہ صلوات بھیجے تو ہم ہمیشہ صلوات کیوں نہ بھیجیں محمد و آل محمد پر؟ اب آپ دیکھیے بڑا خوبصورت اور حسین انداز. پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں تم بھی صلوات بھیجو. یہ نہیں کہا اے مسلمانوں تم بھی صلوات بھیجو، بلکہ کیا کہا؟ اے ایمان لانے والوں. یعنی صلوات وہی بھیجتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں مومن ہوا کرتا ہے. گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، باتیں میں نے کہا بہت ہیں، لیکن صرف آپ کے سامنے فہرست اور انڈیکس کی طرح گفتگو کو پیش کرنا ہے. اپنی طرف سے کچھ باتیں پیش نہیں کی جائیں گی. حدیثیں ہیں، کچھ روایتیں ہیں جو انشاءاللہ آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک بڑی اچھی ہم کو حدیث ملی ہے، آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا سن کے. کتنا خوبصورت انداز بیان ہے. ارشاد ہوتا ہے الناس اثنان، الشیطان اثنان. شیطان دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ آپ نے ایک شیطان کو سنا ہوگا، لیکن آئیے دوسرا شیطان بھی آپ کو بتا دوں کون ہے. الشیطان اثنان، شیطان دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. شیطان الجن و شیطان الانس. ایک شیطان وہ ہے جس کا تعلق جنات سے ہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں، شاید ملاقات بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ شیطان جو ہے جب امام سید سجاد کے پاس جا سکتا ہے تو آپ کے پاس بھی آئے گا. یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس آ کر وہ شرمندہ ہو کر انشاءاللہ چلا گیا ہوگا کہ یہاں پر ہماری دال گلی نہیں ہے. کہ بڑی کوشش کی تھی امام باڑے میں روکنے کے لیے کہ مت جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، پیش نماز ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پہ، لیکن اس کے بعد بھی آپ یہاں پر آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ شیطان جن ہے. قرآن نے کہا ہے نا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. شیطان کی ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہوئے کیا کہا کہ شیطان کانا من الجن، جنات میں سے تھا. ایک صلوات بر محمد علیہ. اب غور کر رہے ہیں تو یہ فرمایا معصوم نے کہ شیطان دو طرح کے ہیں. ایک شیطان وہ ہے جس کا تعلق جنات سے ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جس کا تعلق انسان سے ہے. انسانوں کے درمیان بھی شیطان آپ کو ملے گا. اچھا، اب دونوں سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا
شیطان الجن یبعد بلا حول ولا قوت الا باللہ، جو جنات والے شیطان ہیں وہ بھاگتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعہ۔ جو ہے آپ نے جہاں یہ پڑھا اور بچوں کو تو آپ نے سکھایا بھی ہے بہت بار کہ جب اس طرح کا کوئی دیکھو کہ شیطان تمہارے سامنے آ رہا ہے لا حول ولا قوت پڑھو تو شیطان کیا ہوگا؟ وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ تو وہ شیطان ہے کہ جن کا تعلق جنات سے ہوا کرتا ہے۔ آئیے انسانوں کو وہ شیطان کہ جن کا تعلق انسان سے ہے، یعنی انسان ہے اور شیطان ہے، یا شیطان انسان بن گیا ہے، تو ان کو کیسے بھگایا جائے گا؟ تو امام نے فرمایا وَالشَّيْطَانُ الْإِنسِ يَبْعُدُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ، جو انسان والے شیطان ہیں وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کے ذریعے بھاگتے ہیں۔ لہذا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اب یہ کیسے بھاگتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ شیطانی حرکتیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹھ گئے ایک جگہ پر اور شروع ہو گئے وہ کام کرنا جو مرضی خدا کے مطابق نہیں بلکہ مرضی شیطان کے مطابق ہے۔ میں نے اس کے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، مثال کے طور پہ غیبت شروع کر دی تو یہ تو شیطان کا عمل ہے نا۔ لہذا اب اگر اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا چاہیے۔ ایک اللہم صلی اللہ علیہ لہذا یہ نہ سوچیے آپ کہ ہم جو صلوات بھیج رہے ہیں اس کا فقط فائدہ آخرت میں ہی ملے گا، نہیں، اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ ایک حدیث، آئیے آخرت میں فائدہ کیسے ملے گا، کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حیثما کنتم فصلوا علی فصلاتکم تبلغنی۔ کتنی اچھی حدیث ہے یہ، کتنی خوبصورت یہ حدیث۔ امام فرماتے ہیں جہاں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، ہمیں فراموش نہ کرو۔ ایک ہی ذریعہ ہے یاد کرنے کا اور بہترین ذریعہ ہے وہ یہ کہ ہم پر صلوات بھیجا کرو۔ جب تم ہم پر صلوات بھیجتے ہو تو فصلاتکم تبلغنی، تمہاری صلوات ہم تک پہنچا کرتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، تمہاری صلوات ہم تک پہنچا کرتی ہے، یعنی کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انہیں خبر ہو رہی ہے کہ آج امام باڑے میں فلاں فلاں خاموش تھا صلوات کے موقع پر اور اتنے لوگ بلند آواز سے صلوات بھیج رہے تھے۔ یہ امام کو خبر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو لوگ بغیر بیٹھے رہتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ خطبہ جمعہ کے موقع پر صرف خطبے کو سنیے، تسبیح بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تسبیح جس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے
لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یا تسبیح کو لے لو یا خطبے کو لے لو. ظاہر سی بات ہے خطبے کا وقت معین ہے، تسبیح کا وقت معین نہیں ہے، بعد میں تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ امام نے فرمایا کہ تمہاری جو آواز ہوتی ہے صلوات کی بلند آواز سے بھیجتے ہو یہ ہم تک پہنچتی ہے. لہذا گزارش پھر کروں گا کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور دل میں صلوات بھیجتے ہیں وہ کم سے کم اتنی آواز تو بلند کریں کہ بغل والا سن لے کہ یہ صلوات بھیج رہا ہے. بلند آواز سے آپ ذرا صلوات بھیجیں. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. یہ حدیث ہے چھٹے امام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو یا تمہیں خود چھینک آئے، چھینکانا سمجھتے ہی ہیں، جب چھینک آئے تو دو طرح کا عمل انجام دینا چاہیے. ایک تو بہت مشہور ہے جو آپ سب جانتے ہیں، اس لیے میں اس کو خاص طور سے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ کہو الحمدللہ رب العالمین، یا تنہا الحمدللہ بھی کہنا کافی ہے. یہ کہو جب چھینک آئے اور اس کے بعد کیا کہو؟ اس کے بعد صلوات پڑھو. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام گارنٹی لے رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں ہے. جیسے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ لے جاتے ہیں کہ صاحب ان کو سیلس مین بنایا جائے گا دبئی اور سعودی عرب میں، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اونٹ چرانے کے لیے دے دیا جاتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہ گارنٹر اس طرح کے نہیں. یہ امام کہہ رہے ہیں میں گارنٹی لے رہا ہوں. امام فرما رہے ہیں میں ضمانت لے رہا ہوں. کس چیز کی ضمانت مولا؟ کہا جب تم کو چھینک آئے تو پہلے کہو الحمدللہ رب العالمین، عادت ڈال لو، اور اس کے بعد پھر کیا کہو؟ پھر ہم اہل بیت کے اوپر صلوات بھیجو. تو گارنٹی یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو گے نہ تمہیں آنکھ کی کوئی تکلیف ہوگی نہ دانت کی کوئی تکلیف ہوگی. آپ غور کر رہے ہیں، امام نے گارنٹی لی ہے. اب آپ لوگ جو اس کو عادت ڈال لیجئے اور دیکھیے کہ آنکھ میں درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دانت میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. آئیے ایک روایت آپ کی خدمت میں اور پیش کروں. یہ بھی بڑی خوبصورت اور بہت ہی حسین روایت ہے، لیکن تشریف لائیے. بہت ہی خوبصورت روایت. ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ دہقان. یہ آتا ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کا چاہنے والا ہے. ان سے ایک سوال کرتا ہے، مولا قرآن کی ایک آیت ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. توجہ کیجئے گا، قرآن کی ایک آیت ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کون سی آیت ہے؟ کہا یہ آیت ہے کہ فصلى وذكر اسم ربه فصلى. توجہ کیجئے عزیزو، وذكر اسم ربه فصلى. جب انہیں اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ صلوات پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب انہیں قرآن کی آیت ہے سورہ اعلیٰ 30ویں پارے کا سورہ، اب دیکھ لیجئے گا اس کا ترجمہ. جب انہیں اللہ کی یاد آتی ہے تو صلی، وہ نماز پڑھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے بتا دوں کہ عربی زبان میں صلوات جو ہے اس کے معنی نماز کے ہیں. فرق یہ ہے کہ صلات سنگولر ہے اور صلوات جو ہے وہ پلورل ہے. تو
امام نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. آپ کے دماغ میں اللہ کا نام آیا فوراً آپ نماز پڑھتے ہیں کیا؟ یاد خدا کی یاد ذرا سی آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے امام فرماتے ہیں کہ یاد خدا آئے تو فوراً نماز پڑھو، نہیں، بلکہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. اللہ کی یاد انسان کو سینکڑوں مرتبہ آتی ہے تو دن بھر کیا نماز پڑھتا رہے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے اور تمام جو اس کے مقدمات ہیں آپ جانتے ہیں. تو امام نے فرمایا نہیں، جب بھی اللہ کی یاد آئے تو فوراً صلوات بھیجا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پہچانا کیسے ہے؟ اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ ان کے ذریعے پہچانا. محمد و آل محمد نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ یہ ذریعے معرفت بنے ہیں، اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنے ہیں. آئیے ایک بہت ہی بزرگ اور عالم عرفان، بہت ہی محترم شخصیت اس زمانے کی آیت اللہ بہجت کی ہے. آیت اللہ بہجت نے یہاں پر ایک بڑی اچھی بات کہی، میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک عالم عرفان ہے، جو لوگ جانتے ہیں آیت اللہ بہجت کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت اللہ والی شخصیت ہے، اللہ سے بہت ہی نزدیک ہے آیت اللہ بہجت. وہ کہتے یہ ہیں کہ تشہد جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے اور اہل بیت سے رشتہ کیا ہے، دونوں کے درمیان رابطہ کیا ہے. تشہد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ نام لیتے ہیں نا اللہ کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ علاوہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلے اللہ کا نام، پھر محمد مصطفیٰ کا نام، پھر ان کی آل کے اوپر صلوات. یہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک بہت ہی قوی مذہب تشیع کی جو دلیل ہے ان کے کہ وہ فقط اللہ کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کے ساتھ ان کے نبی کو مانتے ہیں اور نبی کے ساتھ ان کی آل کو مانتے ہیں. میں اپنی زبان میں کہوں کہ در حقیقت یہ تشہد نہیں ہے بلکہ مذہب تشیع کے کلمے کا اعلان کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ پر ختم نہیں ہوگی بات، محمد الرسول اللہ پر ختم نہیں ہوگی بات، بلکہ اس کے بعد علی ولی اللہ. جس طریقے سے بغیر اہل بیت کے نام کے تشہد مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے بغیر علی ولی اللہ کے کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا. لہذا عزیزان محترم، آیت اللہ بہجت نے کہا کہ صلوات کے فائدے بہت زیادہ ہیں. میں نے عرض کیا بہت بزرگ اور جید عالم ہیں. بہت کبھی انسان مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، گھر جائے، تو وہ صلوات کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں میں گیا ہوا تھا حرم امام حسین، روضہ امام حسین، وہاں گیا تھا. اتنی بھیڑ تھی کہ میں قبر امام حسین تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. میرے پاس کتاب موجود ہے، میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. میں پریشان تھا، میں کیا کروں، اتنی بھیڑ ہے اور کیسے مولا کی قبر تک پہنچوں. تو میں نے صلوات پڑھنا شروع کیا. آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ میں صلوات پڑھتا رہا یہاں
تک کہ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ میں قبر امام حسین کے پاس کھڑا ہوا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ میں امام کی قبر کے پاس کھڑا ہوا ہوں. اور بتاؤں آپ کو, آیت اللہ بہجت نے ایک نسخہ, کسی نے ان سے پوچھا تھا آیت اللہ بہجت سے کہ یہ بتائیے کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے گا, بہت ہی امپورٹنٹ بات, آج کی ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں امام سے ملنا چاہتا ہوں, کیا طریقہ ہے, کوئی نسخہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک نسخے تو کئی ہیں, ان میں سب سے جو کارآمد نسخہ ہے وہ یہ ہے, جتنا ہو سکے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو اور صلوات کا ثواب امام زمانہ کو ہدیہ کر دو, وہ تم سے خود ملنے کے لیے تمہارے پاس چلے آئیں گے. لہذا عزیزان محترم, یہ صلوات کی عظمت ہے, یہ صلوات کی اہمیت ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے, پیغمبر اسلام نے کہ اگر کسی شخص کا مرنے سے پہلے آخری جملہ, آخری سینٹنس مرنے سے پہلے صلوات ہو تو یقین کر لو کہ اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے. مرنے سے پہلے اس نے صلوات بھیجا, آخری سینٹنس, اور اس کے بعد دم نکل گیا, تو کس میں مجال ہے کہ وہ کہے کہ یہ جہنم میں گیا ہے. اس کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ گناہ نہ ہو جائیں. یہ بھی عرض کر دوں کہ آخری موقع پر وہ توفیق اللہ سلب کر لے, وہ توفیق چھین لے. کیا یزید کو توفیق ملے گی کہ وہ صلوات بھیجے گا مرنے سے پہلے؟ کیا دشمنان اہل بیت کو یہ توفیق ملے گی؟ نہیں. اعمال ایسے ہوں کہ صلوات پڑھنے کی توفیق اس کی جانب سے حاصل ہو جائے اور جنت ہمارا خود انتظار کرے. نہ یہ کہ ہم جنت کا انتظار کریں, نہ یہ کہ ہم جنت کی خواہش کریں. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا, دیکھیے کہاں کہاں پر صلوات کو بیان کیا گیا, یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں اس نے ایک پھول پیش کیا. اب دیکھیے صلوات کا تعلق پھول سے, صلوات کا تعلق خوشبو سے. ذرا ان تمام باتوں کو اندازہ لگائیے اور خود جو ہے یہ سوچئے کہ صلوات کی عظمت اور اہمیت کیا ہے. وہ پھول لا کر دیتا ہے امام کو, امام نے سونگھا اور صلوات بھیجا اور اس سے کہا دیکھو جب بھی تمہیں کوئی پھول دے تو سونگھنے کے بعد یا کسی خوشبو کو, پھول کو سونگھنے کے بعد فوراً صلوات بھیجا کرو. امام نے فرمایا کہ یہ پھول زمین پر گرنے سے, ظاہر بات ہے پھول 24 گھنٹہ تو آپ کے ہاتھ میں رہے گا نہیں, کب تک آپ ہاتھ میں لیں گے, جیب میں رکھیں گے, کبھی نہ کبھی زمین پر گرے گا نا پھول. امام فرماتے ہیں یہ پھول زمین پر گرے گا اس سے پہلے اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ غور کیجیے. لہذا عزیزان محترم, باتیں تو بہت سی ہیں, روایتیں بہت سی ہیں, حدیثیں بہت سی ہیں, یہاں تک کہ واقعات ہیں. میں انشاءاللہ ابھی تو میرا پریفیس چل رہا ہے, مقدمہ چل رہا ہے, تمہید کی گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں صلوات کے موضوع پر عرض کروں گا کہ عظمت صلوات
हमको समझ में आए, जो अमल हम अंजाम दे रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, मोमिन इसे समझें। बस आखिरी हदीस आज की, और इसी पर अपनी आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, देखिए अल्लाह की जो तस्बीह होती है उसमें सबसे ज्यादा अफजल अगर कोई तस्बीह है तो वो तस्बीहात अरबा है। ये इससे बड़ी कोई तस्बीह नहीं है। तस्बीहात अरबा आप जानते हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तस्बीहात, तस्बीह की जमा, अरबा यानी चार तस्बीह हैं, ये तर्जुमा हो गया इसका। ये जो 4 तस्बीहें हैं इनसे बड़ी कोई तस्बीह नहीं है, याद रखिएगा। चुनांचे इमाम ने फरमाया, 8वें इमाम ने फरमाया कि इसका सवाब बहुत है, तस्बीहात अरबा का सवाब बहुत। कभी इंशाअल्लाह मौका रहा और मुझे याद रहा तो तस्बीहात अरबा के बारे में चंद खुतबे आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन फिलहाल इतना सुन लीजिए कि इसका सवाब बहुत ज्यादा है तस्बीहात अरबा का। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इतना ज्यादा सवाब होने के बाद भी इसका सवाब सलवात से ज्यादा नहीं है। अंदाजा लगाइए अजीजों कि कितनी अजमत है इस सलवात की। क्यों? इसलिए कि तस्बीहात में फकत बंदा शरीक होता है। अल्लाह नहीं कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह नहीं कहेगा सुभान अल्लाह, अल्लाह नहीं कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सलवात वो है कि जिसमें बंदा भी कहता है और अल्लाह भी कहता है, ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद, तुम पर हमारी तरफ से रहमत नाजिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।